وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ایک خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور یہ خاص واقعہ ہجرت کے تقریباً 9 سال کے بعد مدینہ میں پیش آیا۔ مکہ سے جب یمن کی سائڈ پر جائیں تو ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا نجران۔ نجران میں بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، اس میں لوگ جو رہتے تھے وہ عیسائی تھے، بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ تو نبوت کے 9ویں سال اس علاقے میں سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے مدینہ میں آیا۔ تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اس واقعے کے اوپر نازل ہوئیں۔ جب یہ ڈیلیگیشن، اور کہتے ہیں تقریباً 60 کے قریب لوگ تھے اس ڈیلیگیشن میں، بڑے بڑے ان کے علاقے کے معزز شریف لوگ، جن میں پادری بھی تھے، مونکس ان کے، اور ان کا ایک حاکم تھا جس کا نام عاقب بتایا جاتا ہے، وہ لیڈ کر رہا تھا اس پورے گروپ کو۔ اور مدینہ میں جب یہ لوگ انٹر ہوئے تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے ڈریس اپ ہوئے تھے، ایک ہی جیسی دھاری دار انہوں نے وہ گاؤن سے پہن رکھے تھے، بہت شاندار قسم کا ڈیلیگیشن تھا۔ تو یہ لوگ مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں آئے۔ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عصر کی نماز ادا کر رہے تھے جب یہ لوگ مسجد نبوی میں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ چند دن وہیں پر رہے، اور ان کا قیام مسجد نبوی کے اندر رہا، اندر رکے ہوئے تھے، اور یہ وہاں پر اپنی عبادت بھی کرتے تھے۔ دیکھیں اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو وہاں ٹھہرایا مسجد نبوی میں، نان مسلم مسجد میں رکے، اور وہاں پر وہ اپنی نماز بھی پڑھتے رہے۔ اس وقت ان کی نماز کا بھی وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی جانب، جس طرف منہ کر کے یہ لوگ اپنی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اپنی عبادت کی۔ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کے کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں نا، اب ہمارے دین میں مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ایک فرقے کی مسجد کے لوگ دوسری فرقے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے دین کی وسعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انہوں نے نان مسلمز کو مسجد میں ٹھہرایا، نہ صرف ٹھہرایا بلکہ ان کو ان کی طرز پر عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ خیر، تو یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے، عقیدے پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہو چکے تو ان کا جو حاکم تھا، جو قیادت کر رہا تھا ان کی وفد کی، اس نے بات چیت شروع کی اپنے عقیدے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے تھے۔ ایک تو بن باپ کے پیدا ہوئے، پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے کہ مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے ان کو، اپنے پیغمبر کو، ایسے معجزے دیے تھے، اور بیماروں کو شفا دے دیتے تھے۔ پرندہ، مٹی کا پرندہ بناتے تھے ہاتھ سے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ سب معجزات کی وجہ سے انہوں نے، نصارہ نے، ایک خود ساختہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا اور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ ہم تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی اولاد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، آپ خنزیر کھاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آگے، مطلب یہ بات چیت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ تو پھر انہوں نے، جو عاقب تھا ان کا سردار، اس نے کہا کہ تو پھر آپ بتائیے یا رسول اللہ، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ پھر کون تھا؟ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ خاموش ہو گئے اس بات کے جواب میں، اور پھر یہ ابتدائی سورہ آل عمران کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہی میں آیت مباہلہ بھی آتی ہے۔ آیت مباہلہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب یہ عیسائی جو ہیں نہیں مانے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ وہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں اور یہ لوگ اپنے اہل و عیال کو لے آئیں، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔
تو یہ آیت مباہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے مباہلہ کرنے کے لیے۔ تو آگے سے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا عیسائیوں نے، اور پھر انہوں نے تھوڑی سی مہلت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، عاقب سے مشورہ کیا جو کہ بہت عقل مند اور مطلب دانا ان میں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر کیا ہوگا، مباہلہ کی صورت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تہس نہس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بات بھی نہیں مانی۔ یعنی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے عقائد پر قائم رہیں گے اور آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے، اور آپ اپنے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے جو کہ ہمارے معاملات میں فیصلہ کر لیں، ہمارے مالی معاملات میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، اپنے عقیدے کے بنا پر، اپنے قرآن کے بنا پر ہم پر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا کریں گے، اور وہ ہمیں تعلیم دے دیا کریں گے، اور ہم اپنے عقائد پر ہی رہیں گے اور آپ کو جزیہ دے دیا کریں گے۔ تو یہ ان کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اور پھر یہ لوگ ڈیلیگیشن یہ ہے واپس چلا گیا مدینہ سے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، وہ ان کے ساتھ گئے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور ان کا جو سردار، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو سردار تھا عاقب، وہی پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ خیر، یہ جو ابتدائی آیات ہیں آل عمران کی، سورہ آل عمران کی، وہ اس واقعے کے اوپر نازل ہوئیں، اور ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے تھے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے پھر جو ہے آیات پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔